آج بناوٹی لیڈر ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ جی ایچ کیو سے بنا کے چند چوروں کو لٹیروں کو قوم پہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ فیصلے کرتے ہیں. اس سے نقصان ہوتا ہے ہمیں. ہم عوام میں اب ہم بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے غریب کی کیا حالت ہے, مزدور کی کیا حالت ہے, کسان کی کیا حالت ہے, کس حالت میں. اب یہ سرمایہ دار یا جاگیردار جو ان کے ارد گرد آتے ہیں انہیں کو یہ لے کے انہیں کو فائلیں رکھ کے وہ کرپشن کا ان کو اجازت ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے کہ آپ کرپشن کرو, پھر ان کی فائلیں رکھتے ہیں, ان کو پھر بلیک میل کرتے ہیں. اگر یہ چاہتے جیسے دیکھو ہمارے ملک میں بدقسمتی رہی ہے اور یہ پاکستان ٹوٹل ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں رہا, سیاست بھی ان کے کنٹرول میں رہی, آج تک وہ اس کر رہے ہیں. میں آج کے دن کا بھی کہہ رہا ہوں وہ رہی ہیں. اچھا دیکھو فوج کے ساتھ ہمارا تن من دھن جان حاضر ہے یار. میں جمشید میرا تو جینا مرنا یہ پاکستان ہے, ہمیں فخر ہے. ہماری فوج آج بھی ہمارے نوجوان سرحدوں پہ اس ملک کا تحفظ کر رہے ہیں. اور میں جنازوں میں جاتا ہوں, غریب فوجی جو ہمارے کانسٹیبل ہیں اس میں یا ہمارے افیسر ہیں نوجوان ہمارے طبقے کے اور سپاہی ہیں, ہمیں دلی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں خود غریب آدمی. ہماری خاطر وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کا معاملے کو علیحدہ رکھو. اگر کوئی جنرل گڑبڑ کرتا ہے, سیاست میں منافقت کرتا ہے, چوروں کو سپورٹ کرتا ہے, وہ فوج کو کیوں استعمال کرتا ہے؟ یہ جو ایک خاص سوال ہے. اچھا اگر ہم بات کریں کسی جنرل پہ کہتے ہیں دیکھو جی فوج کے خلاف, بھائی فوج ہماری ہے. فوج اللہ معاف کرے میرے ملک میں کوئی مسئلہ بنے میں اپنی فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے ساتھ لڑوں گا. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے. ہماری فوج دنیا کی سپر فوج ہے, بہادر فوج ہے, ہماری اسلامی ایٹمی طاقت ہے. کوئی جنرل اگر سیاسی ڈاکوؤں کی سپورٹ کرتا ہے, چوروں کو لے کے قوم پہ مسلط کرتا ہے, ڈاکوؤں کو مسلط کرتا ہے, وہ پھر کہتا ہے جی آپ فوج کی نہیں, ہم اس کا نام لے کے کہتے ہیں. میں کلیئر کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ نے جو سیاکاری کی اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا, اس کا ذاتی کردار تھا اور اس کو ہم نے کیا اور ہمیں کریں گے. اگر کوئی آگے بھی کوئی ایسا جنرل حرکت کرے گا فوج کی آڑ میں, اگر کسی چوروں ڈاکوؤں کو سپورٹ کرے گا, میں اللہ کو گواہ بنا کے ہم اس کو بے نقاب کریں گے.